الرحمن الرحیم۔ اس وقت سوشل میڈیا پر جناب سلمان ندوی صاحب کی کچھ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں جن میں وہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر ہری پگڑیاں ہیں اور لمبے لمبے ان کے بال ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ کن لوگوں کے ساتھ میں ہے، اس لیے کہ جو تحریریں وغیرہ اس کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ قادیانی ہیں در حقیقت، یا ہے کہ انجمن دیندار کے لوگ ہیں۔ تو کون ہے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ اگر انجمن دیندار کے لوگ ہیں تو یہ کس طرح کی انجمن ہے، کیا اس کے عقائد اور نظریات ہیں، ان کو بیان کر دیا جائے۔ تو جواب میں عرض ہے کہ بے شک یہ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں، اور میں نے جو سلمان ندوی صاحب کا پیج تھا اس پہ جا کے ان کو تلاش کیا۔ اب شاید ان تصاویر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، ہنگامہ ہوا، ہنگامہ ہونے کے بعد اب ان تصاویر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، اب وہاں پر تصاویر موجود نہیں ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں تصاویر کے اندر کہ ان لوگوں سے ملاقات کی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں اصل انجمن صدیق دیندار چند بسویشور اس طرح کی ایک جماعت اور تنظیم ہے، اس کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو حیدرآباد کے حضرات ہیں انہوں نے ان کے بارے میں وضاحت کی تھی کہ یہ لوگ در حقیقت مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے نظریات تقریباً وہی ہیں جو قادیانیوں کے ہیں، اور جس طریقے سے قادیانی پیس کے نام پر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، کہیں ہندوؤں کے ساتھ کبھی مناظرہ کرتے ہوئے یا کبھی کچھ اور کہتے ہوئے لوگ بھی نظر آ جاتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے قادیانی مسلمان نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی مسلمان نہیں ہیں، اور یہ جو تنظیم ہے اس کے اوپر تو پابندی بھی ہے ہندوستان کے اندر، جو انجمن صدیق دیندار ہے اس کے اوپر پابندی بھی ہے ہندوستان کے اندر۔ بہرحال یہ جو آدمی تھا صدیق دیندار، اس کے عقائد اور نظریات اس طرح کے تھے کہ اپنے بارے میں دعویٰ کیا کرتا تھا کہ بھئی یوسف ثانی ہے، دوسرا یوسف ہے، یا ہے کہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی داؤد ہوں، اس طرح کے عقائد اور نظریات رکھتا تھا۔ اور ہندوؤں کے یہاں جو اوتار کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ میں ایک طرح کا اوتار ہوں، اس طرح کے اس کے عقائد اور نظریات تھے۔ تو یہ مسلمان نہیں ہے، نہ یہ مسلمان تھا اور نہ اس کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ اب جناب سلمان ندوی صاحب نے کیوں ملاقات کی ہے تو اللہ بہتر جانے کیوں ان صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے۔ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، تو ایک اتفاقی طور پر ملاقات ہو گئی ہو، لیکن بظاہر ایسا لگ نہیں رہا، اس لیے کہ باقاعدہ بیٹھ کر بات چیت ہو رہی ہے اور وہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں ملاقات کے بعد۔ تو اللہ جانے کیوں یہ ملاقات ہوئی ہے اور جناب سلمان ندوی صاحب کیا چاہتے ہیں۔ بس ان کے حق میں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازے، عقل سلیم ان کو عطا کرے کہ کس طرح کا فتنہ وہ پھر دوبارہ سے بنتے جا رہے ہیں اور نہ جانے امت کو کہاں لے کے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ وہ تائب ہوں اور پھر سے اہل سنت کے یہاں ان کا جو مقام تھا وہ لوٹ کر آئے، لیکن بظاہر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے لگتا نہیں ہے، پھر بھی ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔